ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. قابل احترام بزرگوں، نوجوان دوستوں، دینی ملی بھائیوں، سامعین کرام، سب سے پہلے ہم اللہ رب العالمین کی تعریف، بڑائی، کبریائی اور عظمت بیان کرتے ہیں جو رب کائنات ہے، مالک ارض و سما ہے، مختار کل ہے، قدیر ہے، قادر ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، خبیر ہے، لطیف ہے، غفار بھی ہے، تواب بھی ہے، جو اپنی توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات میں یکتا، منفرد اور بے مثال ہے۔ بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے برگزیدہ نبیوں پر، رسولوں پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ازواج مطہرات، بنات رسول، صحابہ صحابیات، تابعین تابعیات، بزرگان دین پر اور ان تمام لوگوں پر جنہوں نے اسلام کی سربلندی کے لیے جان مال کی قربانیاں پیش کی۔ اللہ سب کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ محترم حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ نساء کی آیت نمبر 36 تلاوت کی ہے اور صحیح مسلم کی ایک حدیث آپ کے سامنے رکھی ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ کا ہمارا جو ٹاپک ہے، جس موضوع پر آپ کے سامنے کچھ بولنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، وہ ہے مسلمانوں کے باہمی حقوق۔ مذہب اسلام نے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے
دوسرے مسلمانوں کی کیا حقوق بتلائے ہیں اور مسلمانوں کو ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنے کی کیا تلقین کی ہے، آج کے خطبہ جمعہ میں آپ سنیں گے۔ میرے بھائیو دوستو، لفظ حقوق یہ حق کی جمع ہے۔ لفظ حقوق کا ورڈ یہ جمع ہے واحد حق، اور حق کے معنی ہوتے ہیں ثابت، لازم، واجب، ضروری۔ اور حقوق جو ہے دو طرح کے ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث صحیحہ میں دو طرح کے حقوق کو بیان کیا ہے۔ ایک کا نام ہے حقوق اللہ، اللہ کے حقوق بندوں پر کیا ہیں، اللہ کے حقوق جس کو ہم حقوق اللہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اور دوسرا ہے حقوق العباد، بندوں کے آپسی حقوق کیا ہیں ایک دوسرے کے تعلق سے، اولاد کے حقوق، والدین کے حقوق، میاں بیوی کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، بڑوں کے حقوق، چھوٹوں کے حقوق، مزدوروں کے حقوق، علماء کے حقوق، فقراء اور مساکین، یتیموں اور مسافروں کے حقوق۔ الغرض جس طرح کے بھی اللہ کے بندے ہیں، سماج اور معاشرے میں رہتے ہیں، ان کے آپسی حقوق کیا۔ آج میں اپنے سماج اور معاشرے میں مسلمانوں کی جو صورتحال ہے اس کا جب ہم گہرائی سے، گہرائی سے جائزہ لیتے ہیں تو ہمارے سامنے جو چیز واضح ہو کر آتی ہے وہ یہ ہے کہ آج بہت سے مسلمان نماز کے پابند ہیں، شرک اور بدعات سے بالکل دور ہیں، لیکن مسلمانوں کے آپسی جو حقوق ہیں اس کی ادائیگی میں کوتاہ ہیں، بہت پیچھے ہیں۔ اور کچھ مسلمان تو ایسے بھی سماج اور معاشرے میں پائے جاتے ہیں، آپ کو ڈانٹا جا رہا ہے، قرآن نے کیا کہا ہے، ایسا جملہ بھی زبان سے نہ نکالو ماں باپ کے سامنے کہ ان کے پیشانی پہ سکڑا نہ جائے۔ کتنے ہمارے نوجوان ہیں بدنصیبی ہی تو کہیے، اپنے ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں، اپنے ماں باپ کو برا بلا کہتے ہیں، اپنے ماں باپ سے زبان لڑاتے ہیں اور اپنی آواز کو ماں باپ کی آواز پر تیز کرتے ہیں، ماں باپ کی آواز پر تیز کرتے ہیں، جبکہ ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے میرے بھائیوں، میرے نوجوان دوستو، کہ ماں کا سایہ اللہ کی قسم، باپ کا سایہ اللہ کی قسم بہت قیمتی سایہ ہے۔ ماں باپ کے انتقال کے بعد سمجھ میں آتا ہے کہ گھر میں رہنے والا کوئی نہیں، مکھیا کی حیثیت سے کوئی نہیں ہے، گھر ویران پڑا ہوا ہے، مشورہ دینے والا کوئی نہیں، رہبری کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ ماں بیوی کا انتقال ہو جائے دوسری بیوی آ سکتی ہے، دوسری وائف آ سکتی ہے، لیکن ماں باپ، وہ ماں جس نے ہم کو پالا پوسا ہے، وہ باپ جس نے ہمارے پڑھائی لکھائی کا بندوبست کا، شادی بیاہ کا انتظام کیا ہے، وہ باپ دوبارہ نہیں آ سکتا مرنے کے بعد۔ بہت قیمتی سایہ ہے۔ لہذا میرے نوجوان بھائیوں، میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اللہ کے واسطے اگر ماں باپ کو ستاتے ہو تو توبہ کر لو، ماں باپ سے پیار و محبت کے ساتھ ملو، ان کی خدمت کرو، ان کی اطاعت کرو، اور جہاں تک ہو سکے ان کے حق میں دعائیں کرو۔ ماں باپ کی دعائیں آپ کے حق میں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ ہمیں اپنے ماں باپ کے ساتھ
اچھا برتاؤ کرنے، ان کے ساتھ ادب کے ساتھ پیش آنے، اپنی آواز کو ان کی آواز کے سامنے تیز نہ کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے، اور حتی الامکان دوا کے ذریعے سے، علاج کے ذریعے سے، پیسے کے ذریعے سے، پھل فروٹ کے ذریعے سے، کھانے پینے کے ذریعے سے، پانی کے ذریعے سے، ہر اعتبار سے اللہ ہمیں والدین کی خدمت اور سیوا کرنے کی توفیق دے، آمین۔ میرے بھائی و دوستو، اولاد کے بھی حقوق ہیں۔ اولاد کے حقوق یہ ہیں کہ آپ اچھی اولاد اور صالح اولاد کے لیے نیک بیوی کا انتخاب کیجئے، نیک اور صالح وائف کا انتخاب کیجئے، اور شب زفاف میں، شادی ہونے پر پہلی رات میں اللہ سے دعا کر کے بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتنا دعا کے ذریعے سے ہم بستری کیجئے، تاکہ جو اولاد ہو صالح اولاد ہو۔ بچے کی پیدائش کے بعد بچہ جب تھوڑا سا ہوشیار ہو جائے تو اس کو اللہ و رسول کا نام یاد کرائیے، کلمہ توحید یاد کرائیے، اور جب بچہ 7 سال کا ہو جائے نماز کی، روزے کی تلقین کیجئے، 10 سال کا ہو جائے نظام ٹائٹ کیجئے، مارنے کی ضرورت پڑ جائے تو ماریے۔ یہ اولاد آپ کے پاس جو صاحب اولاد ہیں، میں ان سے خطاب کر رہا ہوں، جو اولاد والے ہیں، میرے بھائیوں بزرگوں، یہ اولاد ہمارے پاس اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے اور امانت ہیں۔ اگر آپ نے اور ہم نے امانت کو ادا نہیں کیا، امانت میں خیانت کی، تو اللہ کے سامنے جواب دینا ہوگا۔ یہ اولاد جو ہماری تعلیم سے دور ہے، قرآن و حدیث کی تعلیم سے دور ہے، ہماری اولاد نمازیں نہیں پڑھتی ہے، ہماری اولاد موبائل غلط طریقے سے استعمال کرتی ہے، ہمارے بچے بچیاں بے راہ رو ہیں، مسجد سے کوئی تعلق نہیں بچوں کا، اللہ والوں سے کوئی تعلق نہیں، بڑوں کا ادب احترام نہیں، رات بھر گھومتے ہیں اور بے یار مددگار گھومتے ہیں، ان کا جو ہے تلقین کرنے والا، نصیحت کرنے والا، تربیت کرنے والا، دینی تعلیم پر توجہ دلانے والا کوئی نہیں۔ باپ آزاد ہے، کما رہا ہے، دن بھر کماتا ہے، رات میں آتا ہے، اولاد کی کوئی فکر نہیں۔ ہماری نوجوان بچی کہاں جا رہی ہے، ہمارے نوجوان لڑکے کے تعلقات کہاں ہیں، موبائل کا جائزہ نہیں لیا جا رہا ہے، موبائل میں کہاں کہاں فون آ رہا ہے، کس سے رابطے ہیں، کہاں میسج ہو رہا ہے، یہ سب اولاد ہماری کر رہی ہے۔ نوجوان طبقہ بگڑ رہا ہے، اور لڑکیوں کا ارتداد کا فتنہ زوروں پر ہے، غیر مسلم لڑکوں سے شادیاں ہو رہی ہیں، اور غیر مسلم لڑکوں اور مسلم لڑکوں سے رابطے ہو رہے ہیں، ہمارے گھروں کی بہو بیٹیوں کی عزت جا رہی ہے اور ہماری ناک کٹ رہی ہے۔ ہمیں اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت پر کوئی توجہ نہیں۔ آپ آئے دن دیکھتے ہیں فلاں صاحب کی بیٹی گھر سے فرار ہو، یہ ویسے فرار نہیں ہوتی ہے۔ ہمارے گھروں کا ماحول اسلامی ماحول نہیں ہے، ہمارے گھروں میں نماز، روزہ، تلاوت قرآن کا اہتمام نہیں ہے، تربیت کا اہتمام نہیں ہے، دینی کتابیں پڑھنے پڑھانے کا اہتمام نہیں ہے۔ ہمیں اپنی اولاد کی خصوصی توجہ، اولاد پر خصوصی توجہ نہیں ہے، بے لگام ہماری اولاد ہے۔ ماحول خراب ہے، گھر کا باہر کا ماحول خراب، آزاد ہم نے کر دیا ہے۔ اپنے لڑکے لڑکیوں کو ہم نے یونیورسٹیوں کالجوں میں بھیج دیا، اور یہاں سے لڑکی نقاب لگا کے جاتی ہے اور آزاد وہاں رہتی ہے، بے نقاب ہو جاتی ہے۔ ہمیں ذرہ برابر پرواہ نہیں میرے بھائی۔ اولاد کی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دیجیے، یہ اولاد کے حقوق ہیں، ورنہ قیامت کے دن والدین سے سوال ہوگا، ماذا علمتہ و ماذا ادبتہ، آپ نے اولاد کو کون سی تعلیم دی تھی، کون سا طریقہ سکھایا تھا، تعلیم و تربیت کے تعلق سے سوال ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج کے موجودہ دور میں اولاد کے حقوق پر خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور والدین اولاد کی تعلیم و تربیت پر آپ ٹھنڈے دماغ سے سوچئے اور غور کیجئے کہ ہمارے گھروں کے بچے بچیاں کس رخ پہ جا رہے ہیں، دینی ماحول کیوں نہیں پیدا ہو رہا ہے، اللہ و رسول کے بارے میں جانتے ہیں کہ نہیں۔ آپ دینی کتابیں پڑھائیے، اللہ اس کی بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی اولاد کو نمازی بنا لیں، ہم اپنی اولاد کو توحید والا موحد بنا لیں، ہم اپنی اولاد کو روزانہ قرآن مجید کی تلاوت پر ابھاریں۔ اللہ اس کی ہمیں اور آپ کو توفیق دے۔ میرے بھائیو دوستو، ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر اس کے جو حقوق ہیں
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا ہے حق المسلم علی المسلم خمس، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر 5 حقوق ہیں۔ نمبر 1، جب ایک مسلمان بھائی کی ملاقات دوسرے مسلمان بھائی سے ہو تو سلام کرو، پہلا حق یہ سلام کرے۔ آج کتنے مسلمان بھائی ہمارے ہیں جو ایک دوسرے سے سلام کرنے سے گھبراتے ہیں، بڑا ہے تو چھوٹوں سے سلام کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ارے کتنے بڑے ہو میرے بھائیوں، کیا اللہ کے رسول سے بھی بڑھ کر کے ہو سکتے ہو؟ ہمارے نبی بچوں کے پاس سے گزرتے تھے تو سلام کرتے تھے۔ آج کوئی مالدار ہے تو پیسے کا مالک ہے، رشتہ دار غریب ہے اس سے سلام کرنے کے لیے تیار نہیں، پڑوسی غریب ہے اس سے سلام کرنے کے لیے تیار نہیں، چارہ دینے کے لیے تیار نہیں۔ پیسے کا گھمنڈ، کہیں عہدے کا گھمنڈ، کہیں تجارت کا گھمنڈ، کہیں کاروبار کا گھمنڈ، کسی اور چیز کا گھمنڈ ان کو لے ڈوبا ہے۔ سلام کرنے سے محبت بڑھتی ہے، سلام کا رواج دو۔ اگر سلام نہیں کرو گے تو گویا کہ ایک حق مسلمان کا چھین دے اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سوال کرے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افشوا السلام، سلام کا رواج دو، الا من عرفت من لم تعرف، چاہے اجنبی ہو چاہے غیر اجنبی، ہر ایک کو سلام کرو۔ سلام کرنے سے اندر کی جو قدورتیں ہیں، بغض اور عناد ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے، اور ایک دوسرے کو سلام کرنے کا رواج دیا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ اللہ اس حق کو ادا کرنے کی توفیق دے۔ دوسرا حق، جب مسلمان بھائی بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرو۔ اگر خبر ملے کہ کوئی مسلمان بھائی بیمار ہے تو اس کے گھر جا کر کے اس کی عیادت کرو، حال چال پوچھو، فون کے ذریعے سے ہی رابطہ کرو، موبائل کے ذریعے سے۔ یہ مسلمان تھا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی مسلمان بھائی کسی بیمار بھائی کے گھر جا کر کے عیادت کرتا ہے، تسلی کے کلمات بولتا ہے، سمجھاتا ہے، دعائیں دیتا ہے، تو جب تک وہ بیٹھا رہتا ہے مریض کے پاس، جب تک وہ 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں خیر کرتے ہیں۔ اللہ 70,000 فرشتے عیادت کرنے والے مسلم بھائی کے لیے دعائیں خیر کرتے ہیں، اور جب تک وہ بیٹھا رہتا ہے جنت کا پھل چننے میں لگا رہتا۔ اللہ جنت کا پھل چننے میں۔ اگر مسلمان بھائی کا انتقال ہو جائے، خبر ملے، تو آپ کاروبار بند کیجئے، مشغولیت ختم کیجئے، جنازے میں شامل ہو جائیے، یہ بھی ایک مسلمان کا حق ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی مسلمان بھائی اپنے بھائی کے جنازے میں شامل ہوا تو ایک احد پہاڑ کے برابر ثواب ہوگا، ایک قیرات کے برابر ثواب ہے، قیرات ایک احد پہاڑ کے برابر ہے۔ اور اگر کوئی مٹی میں بھی شامل ہو گیا جنازے کے ساتھ ساتھ تو اسے 2 قیرات کا ثواب ملے گا، 2 احد پہاڑ کے برابر ثواب۔ ایک مسلمان کا حق یہ بھی ہے کہ جب کوئی مشورہ لے تو صحیح مشورہ دیجئے، غلط مشورہ نہ دیجئے۔ مشورہ لے رہا شادی بیاہ کے لیے، اپنے بال بچوں کے لیے، رشتہ آیا ہے، یہ رشتہ مناسب رہے گا کہ نہیں، آپ نے سوچا بڑا اچھا بہت اچھا موقع ہے، لائے اس کو گڑھے میں دلدل میں گرا دیں۔ زمین خریدنا چاہتا ہے مکان بنانے کے لیے، مشورہ لے رہا ہے، کسی اور کاروبار کے لیے مشورہ لے رہا، آپ غلط مشورہ نہ دیجئے، صحیح مشورہ دیجئے اپنے حساب سے۔ یہ اسلام کا حکم ہے، اور ایک مسلمان بھائی کے حقوق میں سے۔ اگر مسلمان بھائی آپ کو دعوت دے اور کوئی عذر شرعی نہ ہو تو آپ دعوت کو قبول کیجئے، یہ مسلمان بھائی کا۔ اگر کسی کو چھینک آئے وہ الحمدللہ کہے تو جواب میں آپ یرحمک اللہ کہیں، ویہدیکم اللہ اس کے بعد۔ اسی طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ، کوئی مسلمان کسی پر ذرہ برابر ظلم و زیادتی نہ کرے، یہ نبی کا پہلا فرمان۔ آپس میں پیار محبت کے ساتھ رہے، ولا یظلمہ، لا یظلمہ ولا یسلمہ،
نہ ظلم کرے اور نہ اپنے مسلمان بھائی کو کسی کافر کے حوالے کرے، تھانے دار کے حوالے کرے، پولیس ادھیکاری کے حوالے کر دے کہ لے جاؤ پکڑ کے جیل میں، تھانے میں لے جاؤ۔ اگر کوئی ظلم کر رہا ہے تو اپنے مسلمان بھائی جو مظلوم ہے اس کی مدد کیجیے، اور ظالم کو روکیے ظلم کرنے سے۔ من کان فی حاجت اخی کان اللہ فی حاجتی، جو مسلمان بھائی اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہے گا، جب تک لگا رہے گا تب تک اللہ تعالیٰ اس مسلمان کی بھی مدد میں لگا رہے گا۔ جہاں اپنے مدد چھوڑ دی مسلمان بھائی کی کرنے، اللہ کی بھی مدد گئی۔ اور جو کسی مسلمان بھائی کی کسی دنیاوی مصیبت کو، پریشانی کو دور کر دے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کی ہولناکیوں میں سے ہولناکی کو دور کر دے گا۔ اور جو کسی مسلمان بھائی کے عیب کو چھپا لے گا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے عیب پر، گناہوں پہ پردہ ڈال دے گا۔ حدیث میں ظلم کرنے سے روکا گیا۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہماری آنکھوں سے بھی ظلم ہو رہا ہے، ہمارے ہاتھوں سے بھی ظلم ہو رہا ہے، ہمارے پیروں سے بھی ظلم ہو رہا ہے میرے بھائیوں۔ آج ہم جس کو چاہتے تھپڑ جما دیتے ہیں اور جس کا چاہتے ہیں زبردستی چھین لیتے ہیں۔ موبائل کے ذریعے سے پتہ نہیں ہم کتنے زبان سے گالیاں دیتے ہیں، میسج کے ذریعے سے ہم پتہ نہیں کتنے دلوں کو زخمی کرتے ہیں، کتنے مسلمان بھائی کے دلوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اذیت پہنچاتے ہیں۔ آج ہمارے ظلم سے ہمارا پڑوسی خوش نہیں، ہمارے والدین خوش نہیں، ہمارے رشتہ دار خوش نہیں، ہمارے دوست اور فرینڈ خوش نہیں۔ ظلم و زیادتی کی حد ہو گئی ہے۔ جس کا پایا دبا لیا، جس کا پایا زبردستی چھین لیا، کھا لیا، ہضم کر گئے، ڈکار بھی نہیں لیا۔ پیارے نبی نے فرمایا تھا اتقوا الظلم، ظلم و زیادتی سے بچتے رہنا، کسی پر ناحق ظلم نہ ہونے پائے۔ یہ ظلم و زیادتی قیامت کے دن تاریکی لائے گا، تاریکی لائے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا ہے کہ اگر کوئی کسی بھائی کی ایک بالش زمین بھی ہڑپ کر لے گا، ایک بالش زمین، تو قیامت کے دن اس کے گلے میں پٹا ڈالا جائے گا اتنے حصے کا، اور حکم ہوگا کہ کھینچ کر کے اس زمین کو جس کو اولاد کے لیے ناحق قبضہ کیا تھا، کھینچ کر کے میدان محشر میں لاؤ۔ اور بعض روایت میں آتا جتنا ہڑپ کیا تھا، غصب کیا تھا ناجائز، اللہ کہے گا اتنے حصے میں اس کو دھنسایا جائے۔ استغفر اللہ۔ کہاں گئے ہمارے وہ بھائی بزرگ حضرات جو اپنی اولاد کی دنیا بنانے کے لیے، اپنی اولاد کی کوٹھی بنانے کے لیے، اپنی اولاد کی تجارت کو چمکانے کے لیے اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں، اور بھائی کی جائیداد کو غلط طریقے سے رشوت دے کر کے افسران کو اپنے حق میں فیصلہ کرا کر کے بھائی کی جائیداد پہ ناجائز قبضہ کیے ہوئے ہیں، دکانوں پہ قبضہ کیے ہوئے ہیں، پڑوسی کی زمین پر ایک دو ہاتھ بڑھا کر کے گھر بنائے ہوئے ہیں۔ کہاں گئے ہمارے وہ حضرات؟ یاد رکھیے گا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ کے سامنے دو صحابی آئے مقدمہ لے کر کے، آپ نے دونوں کی باتیں سنی۔ ایک آدمی چرب زبان ہوتا ہے، ایک آدمی سیدھا سادہ ہوتا ہے، دونوں کی باتیں نبی نے سنا اور فیصلہ انسان ہونے کی وجہ سے کر دیا۔ فیصلہ کرنے کے بعد آپ نے فرمایا تھا کہ میں انسان ہونے کی وجہ سے دو آدمی آتے ہیں، دائی ہے ایک مدعی ہے، دونوں کی باتیں سن کر کے میں فیصلہ کر دیتا ہوں، انسان ہوں، غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ اگر میں نے فیصلہ غلط کیا اور کسی بھائی نے کسی بھائی کے حق کو ہڑپ کیا ناجائز طریقے سے، تو میں اس کے لیے اللہ کی قسم جہنم کے آگ کا ٹکڑا کاٹ کے دے رہا ہوں، جہنم کی آگ کا ٹکڑا کاٹ کے دے رہا ہوں۔ ہمارے وہ بھائی سن لے کان کھول کر کے، جو اپنی جائیداد بڑھانے کے لیے پڑوسی کی زمین ہڑپ کیے بیٹھے ہیں، اپنی اولاد کی دنیا چمکانے کے لیے اپنے رشتہ دار اور پڑوسیوں کو اور یتیموں اور بیواؤں کے جائیداد اور پراپرٹی پہ ناجائز قبضہ کیے ہوئے ہیں، چچا اور سرپرست کی حیثیت سے وہ سن لے یہ حرام مال ہے، اور حرام مال کھائیں گے تو اللہ کی قسم نہ آپ کی عبادت قبول ہوگی، نہ آپ کا روزہ، نہ آپ کی نماز، نہ آپ کا حج، اور نہ آپ کی کوئی عبادت قبول ہوگی۔ اور اللہ کے سامنے کیا دکھائیں گے؟ جس اولاد کے لیے آپ سب کچھ پریشان اپنی آخرت برباد کریں، وہ اولاد آپ کو
جہنم کی آگ سے بچا نہیں سکتی۔ اگر کسی نے کیا ہے تو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ مجلس سے نکلنے کے بعد جا کر کے ہاتھ ملائیے، اگر زبان سے ہاتھ سے کسی بھائی کو تکلیف پہنچائی ہے تو جا کر کے معافی مانگ لیے، دنیا میں معافی مانگ لینے میں شرم و عار نہ کیجیے، ورنہ وہاں پچھتانا پڑے گا۔ اور اگر کسی بھائی، رشتہ دار، پڑوسی کی زمین جائیداد ناحق ہڑپ کی ہے تو اللہ کے واسطے آخرت کا خوف پیدا کیجیے، اپنے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا کیجیے۔ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ کی پکڑ سے ہم اور آپ نہیں بچ سکتے، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ لہذا میں یہ دعوت دینا چاہتا ہوں، نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ میرے بزرگوں، بھائیوں، اگر آپ نے کسی کی جائیداد ہڑپ کی ہے تو اللہ کے واسطے واپس کر دیجیے، معافی مانگ لیے، جو کچھ ہے اپنا معاملہ بالکل صاف کر لیجیے۔ موت کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے کب آ جائے، آپ رات پائیں کہ نہ پائیں، صبح زندہ رہیں کہ مردہ رہیں، کسی کو پتہ نہیں ہے۔ اس لیے آخرت کی تیاری کیجیے اور تنہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے 2 قطرہ آنسو گرا لیجیے۔ ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں دنیا کے چکر میں، دنیا کی بھول بھلیوں میں ہم اس قدر بھولے ہوئے مگن ہیں کہ ہم آخرت کا بھولے ہوئے ہیں، آخرت کا تصور نہیں ہے۔ مرنا ہے، آئے دن لوگ مر رہے ہیں میرے بھائیوں، مر رہے ہیں، ہم لوگ اپنے کندھوں پہ لاش کو لے جا رہے ہیں اور قبرستان میں دفنا رہے ہیں۔ عبرت تو حاصل کرو، کتنے آئے گئے، سیٹھ صاحب بھی گئے، پردھان بھی گئے، مکھیا بھی گئے، چیئرمین بھی گئے، سب جا رہے ہیں دنیا سے، کوئی بچنے والا نہیں ہے۔ فرعون کتنا بڑا ظالم تو بھی گئے، انبیاء بھی گئے، ہم کو اور آپ کو بھی جانا ہے۔ ہم لوگ لائن میں لگے ہوئے ہیں، کس کا نمبر کب آ جائے کسی کو پتہ نہیں۔ اس لیے آپس میں معاملات صاف رکھیے، حلال روزی کمانے کی کوشش کیجیے، حلال کھائیے، اولاد کو کھلائیے، تھوڑا کمائیے لیکن حلال طریقے سے کھائیے تاکہ آپ کی عبادت بھی قبول ہو، اور ایک دوسروں کے حقوق کو حتی الامکان ادا کرنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ کے بھی حقوق ادا کیجیے، بندوں کے بھی حقوق ادا کیجیے، والدین کے حقوق، اولاد کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق ادا کیجیے۔ اور اگر آپ کسی رشتہ دار سے ناراض ہیں تو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ناراضگی ختم کیجیے، دنیا چند روز کی ہے، آپ ہاتھ ملائیے، دل ملائیے اور بھول جائیے ماضی کو، اور پیار و محبت کے ساتھ رہیے، سماج کو اچھا بنائیے، معاشرے کو اچھا بنائیے، توحید کی دعوت کو، سنت رسول کی دعوت کو عام کیجیے۔ آئیے ہم سب مل کر کے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جو باتیں کہی گئی ہیں کہنے والے کو اور سننے والے کو حتی الامکان عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں حقوق اللہ، حقوق العباد دونوں کا پاس و لحاظ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہمیں گناہ کبیرہ صغیرہ سے بچا۔ اللہ رب العالمین ہم نے اگر کسی کو تکلیف دی ہے تو ہمیں جا کر معافی مانگنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہمارے ذات سے اگر کسی کو تکلیف پہنچی ہے تو اللہ تعالی ہمیں اپنے گناہوں پہ نادم ہونے، شرمندہ ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم تیرے دربار میں حاضر ہیں، جمعہ کے دن دعائیں قبول ہوتی ہیں، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے روزی روٹی میں برکت عطا فرما، جو بیمار ان کو شفائے کلی عطا فرما، جو دنیا سے جا چکے اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، اور مسلمانوں کی جو پوزیشن ہے پوری دنیا میں عالم اسلام پر، اے اللہ مسلمانوں کی مدد فرما، ان کے مساجد کی، مدارس کی حفاظت فرما، اور جو ظالم ہیں، ظلم کر رہے ہیں، اللہ ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچا دے، اللہ توحید پر قائم رکھے اور توحید پر خاتمہ ہو۔ بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک برؤوف۔